بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اگست کو تحریک انصاف نے اپنی احتجاجی تحریک کو نقطہ عروج پر لے کر جانا ہے۔ ملک بھر کے مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہے، لیکن اب بڑی خوفناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا سے 2 بڑی افسوسناک خبریں ہیں، اور دوسری طرف جو اربعین پر جانے والے ایران اور عراق زائرین ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ان کے لیے زمینی راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ آج محسن نقوی نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ کس طریقے سے اب اس کا جو سسٹم ہے، انتظامی ڈھانچہ، وہ متاثر ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹریٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے، اور اس پہ بات رکھنا آپ کے سامنے بڑا ضروری ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو آپ کو علم ہے کہ جو خبر آج محسن نقوی نے دی ہے وہ زائرین سے متعلق ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ آفٹر ایکسٹینسو کنسلٹیشن with the Ministry of Foreign Affairs, Balochistan government and security agencies, it has been decided that Zaireen will not be allowed to travel to Iraq and Iran by road for Arbaeen this year۔ آپ کو علم ہے کہ جو چیلم ہے نواسہ رسول اور شہدائے کربلا کا، اس پر بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر پاکستان سے ایران اور عراق کی طرف لوگ ٹریول کرتے ہیں، وہاں زیارات کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں اور عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہر سال لوگ جاتے ہیں، بڑی تعداد فضائی سفر بھی کرتی ہے، اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کے راستے، جو زمینی راستہ ہے وہاں سے وہ جاتے ہیں، آسان ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ بڑے خراب ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر فتنہ الہندوستان BLA اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، متعدد واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری جو باتیں ہیں ان کو سیکیورٹی ایجنسیز اور حکومت کے جو اجلاس ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو زمینی راستہ ہے اس کے ذریعے آپ اربعین پر نہیں جا سکتے، اور زائرین will however be able to travel by air جا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف has directed authorities to arrange maximum flights to facilitate their pilgrim in the coming days۔ تو زیادہ جو ہے وہ چلائی جائیں گی جو اس وقت فلائٹس ہیں، اور اب تو PIA نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن لوگوں نے جانا ہے۔ تو PIA کا اربعین پر زائرین کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان، یعنی اب ٹکٹ مہنگی ہو جائے گی، لازمی بات ہے، ہر بندے کے لیے جانا ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن بتایا گیا کہ 4 خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست کراچی سے روانہ ہوں گی۔ زائرین کے لیے نجف سے واپسی کے لیے 18 تا 21 اگست پروازیں شیڈول کی گئی ہیں۔ تمام پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ کی ضرورت پر مزید پروازیں بھی شیڈول کی جائیں گی۔ تو زائرین کے لیے بلوچستان کا زمینی جو راستہ ہے وہ اربعین کے لیے بند کیا جا رہا ہے، وہاں سے جانا جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے یقیناً مشکل ہے۔ اور اب لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ غیر ذمہ دار جو لوگ ہیں جب بیانات دیتے ہیں، محسن نقوی نے ایک بیان دیا تھا کہ SHO کی مار ہے، تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں وہ آپ کا SHO کہاں ہے؟ تو میرا خیال ہے اس طرح کی بڑھ کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینا کسی حکومتی عہدے پر جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ بھی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کو یہ سارے جو حقائق ہیں عوام کے سامنے آئے ہیں، لیکن انتظامی ڈھانچہ بہت متاثر ہوا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گور چیئرمین ہے اور سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہے۔ اسلام آباد کے اندر سیکٹریٹ کئی مرتبہ یہاں پہ پولیس بھی آئی، معاملات خراب بھی ہوئے، اب وہاں پہ اب بیٹھتا کوئی نہیں ہے اصولی سوری جب بیٹھتا کوئی نہیں ہے تو وہاں ملازمین تھے، سٹاف تھا، کئی لوگوں کو اٹھایا گیا، ہراسمنٹ کا سامنا رہا، اور وہ ساری چیزیں بھی لوگوں نے قربانیاں بھی دی، لیکن وہ وہاں پہ جاب کرتے تھے، لائل تھے عمران خان کے ساتھ،
لیکن وہ سارے کوئی پارٹی کے کوئی رہنما تو نہیں ہے، پارٹی کے کوئی ورکرز تو نہیں ہے، وہاں کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے، کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کرنے والا ہے، کوئی آفس کی مینجمنٹ کرنے والا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے. تو وہ جو سٹاف رکھا ہوا تھا، ایک ایسی جماعت جو ایک چٹکی میں کروڑوں روپیہ اکٹھا کر سکتی ہے. تو جب سے یہ نئی ٹیمیں آئی ہیں، فنڈ ریزنگ نہیں ہو رہی، کوئی کال نہیں دے رہا ہے کوئی کسی طرح کا. اب خبر جو ہے وہ زبیر علی خان نے دی اور باقی جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکٹریٹ ملازمین مالی بحران کا شکار ہیں. 9 ماہ سے تنخواہوں میں 50% کٹوتی جاری ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹریٹ کے درجنوں وفادار ملازمین شدید مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. جماعت کی قیادت مسلسل وعدہ خلافی کر رہی ہے. اکتوبر 2024 سے اب تک سیکٹریٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 50% کٹ لگایا گیا ہے. کئی ملازمین نے پارٹی کے لیے اپنی خدمات کے دوران گرفتاری اور تشدد برداشت کیا ہے. پی ٹی آئی کے ملازمین جن پر ایف آئی آرز ہوئیں ان کو بھی نوکری سے نکالے جانے کا انکشاف ہوا ہے. مالی بحران ضرور ہے لیکن چند لاکھ کی تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونا پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، پارٹی ذرائع بتا رہے ہیں. ملازمین کے مطابق چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص کو بارہا آگاہ کیا گیا لیکن واجبات ادا نہیں ہو سکے. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ صبغت اللہ ورک سیاسی مشکلات کی وجہ سے روپوش ہو گئے ہیں. پارٹی نے مشکل وقت میں ان کو بھی نظر انداز کیا. صبغت اللہ ورک نے مالی اور دیگر مشکلات کے باعث پارٹی کی عادت کو اپنا استعفیٰ ارسال کر دیا. بانی چیئرمین کی ہدایت کے باوجود پارٹی کے درجنوں ایم این ایز اور ایم پی ایز نے فنڈ جمع نہیں کروائے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی بھی کروائی تھی، تاحال اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں بھائی زبیر علی خان نے ویسی خبر دی ہے، تو یہ خبر اور بھی سورسز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات کافی عرصے سے وقفے سے یہ خبریں آ رہی تھی اور اس خبر کے اندر کافی حد تک صداقت محسوس ہوتی ہے. اور یہ اگر ہے تو اس سے بڑی نالائق نیل نکھٹو جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. بھائی آپ نے کہنا ہے 10 بندوں کو کہیں گے تو وہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر وہ پیسے بھی دیں گے اور سارے معاملات کلیئر ہوں گے، لیکن بدنامی کا باعث بن رہی ہے یہ لیڈرشپ اس وقت تحریک انصاف کے لیے. عمران خان کے کہنے کے باوجود جو فنڈز ہیں اب وہ جمع نہیں ہوئے. اچھا اب 2 خبریں بڑی افسوسناک ہیں. ایک خبر جو ڈان نیوز نے اور باقی ایجنسیز نے دی ہے، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، جس کے اندر نظر آ رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ تقریباً 200 دہشت گرد وہ بنوں کے اندر داخل ہوا ہے. اب یہ خبر ہے جو رپورٹ ہوا ہے، بنوں کے تھانہ میریان کے حدود میں 200 کے قریب یا آپ درجنوں کہہ لیں دہشت گرد داخل ہوئے ہیں. حالات کشیدہ ہیں اور دہشت گرد حجروں اور مساجد کو اپنی پناہ گاہیں انہوں نے بنا لیا ہے. آپریشن کی تیاریاں جاری ہیں. نوڈ بازار میں رش اور اطراف میں گھروں کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. دہشت گردوں کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. کارروائی کی جائے گی. ڈی پی او بنو سلیم عباس کلاچی. وہ بھائی اجازت لے کے تھوڑی دہشت گردوں نے گھومنا ہے. تو یہ اتنی بڑی تعداد کا منظم انداز کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ بنو اور گرد و نواح میں جو علاقے ہیں وہاں پہ دندناتے پھرنا، یہ بذات خود سیکیورٹی ایجنسیز پر بہت بڑا سوال ہے. پولیس فورس پر سوال ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہے، دیگر ادارے ہیں. یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے. اچھا ایک تو یہ خبر جو ہے وہ اس وقت تک یہ جھڑپیں جاری ہیں، اطلاعات کے مطابق آپریشن جاری ہے اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. روڈ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا دوسری طرف ایک واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں وادی تیرہ میں ہوا ہے. وہاں پہ مبینہ طور پر جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بچی ڈرون اٹیک کے اندر اس کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جو لواحقین ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. احتجاج پھر آگے معاملات خراب ہوئے تو سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے مابین یہ تصادم رپورٹ ہوا ہے اور کچھ جو لوگ ہیں وہ چونکہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ باغ میدان میں خوارج کی ایک بزدلانہ کارروائی، یعنی سیکیورٹی ذرائع کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گولی ہے وہ سیکیورٹی نے نہیں چلائی، یعنی سیدھی
نہیں چلائی بلکہ یہ پہاڑوں کا فائدہ اٹھایا ہے ٹیرورسٹ نے، اور انہوں نے یہ لڑانے کی کوشش کی ہے عوام اور سیکیورٹی فورسز کو کہ احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے فائرنگ، 3 افراد شہید، 9 زخمی، اب تعداد 5 بتائی جا رہی ہے۔ آج باغ میدان میں مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ قریبی پہاڑوں میں چھپ کر خوارج نے احتجاجی عوام پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ یہ دراصل ایک گہری سازش کا حصہ جس کا مقصد عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا اور امن و امان کو سبوتاج کرنا ہے۔ جبکہ وہ ویڈیوز کچھ نظر آ رہی ہیں، اور جتنا کچھ اس ملک کے اندر رپورٹ ہو سکتا ہے ظاہر ہے اتنے ہی ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ پہاڑوں سے کوئی دہشت گردوں نے بھی اس طرح کا یعنی کارروائی کی ہے تو یہ بھی ناکامی تو الٹیمیٹلی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ امن دے۔ حالات 5 اگست کو احتجاج اور وہ معاملات جس طرف جانے ہیں، اس سے پہلے یہ جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ جو حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ممکن ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ گورنر راج یا خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا خاتمے پر یہ معاملات جو ہے وہ جا کے رکیں۔ دیکھتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری خبریں اس وقت گردش میں ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔